محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جود و سخا کو روایت کیا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، حدیثیں بیان کی گئی ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب کبھی کوئی سائل آتا، کوئی کسی چیز کی حاجت لے کر آتا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کے لیے لا کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، جس کا مطلب ہوتا نہیں، یعنی میں تجھے یہ نہیں دے سکتا، ایسا کبھی حضور نے نہیں فرمایا. مانگنے والوں نے ہر طرح کی چیزیں مانگی ہوں گی، اور دینے والے رسول نے کبھی نہ نہیں کہا، اور نہ کہنا میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت نہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لوگوں کے مانگنے کا جو انداز ہمیں کتابوں میں ملتا ہے، وہ صرف پیسے مانگنے کا اور مال مانگنے کا نہیں. ہمارے ہاں دنیا میں ہم اور آپ سخی بنیں گے اگر کن چیزوں میں؟ جو مال ہمارے پاس ہے یہ دے کر کے ہی سخی کہلائیں گے. آپ کے پاس پیسے زیادہ تھے، آپ بانٹ رہے ہیں، سخی کہلائیں گے. آپ کی سخاوت کے لیے یہاں دنیا میں صرف آپ کے پیسوں کا ہی اثر دکھتا ہے. آپ پیسے کسی کو دے رہے ہیں، یا چلیں اس کی بجائے آپ راشن بانٹ رہے ہیں تو سخی ہو گئے، یا چلیں اس کے علاوہ آپ اپنی جائیداد دے رہے ہیں کسی کو تو سخی ہو گئے. اس کے علاوہ کیا دے سکو گے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مانگنے والے صرف جائیداد یا صرف مال یا حصی چیزیں نہیں، بلکہ مانگنے والے اپنی بیماریوں کی شفا بھی مانگتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ بھی دے رہے ہیں. کسی نے اولاد مانگی، یہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن رسول نے اس کے لیے دعا کی، اولاد بھی ملی. تو یہ سخاوت دنیا میں ہم میں سے کون کر سکتا ہے؟ کوئی آئے اگر بچہ مانگنے کے لیے، اولاد مانگنے کے لیے، تم یہی کہو گے کہ مال ہے میرے پاس، مال دے دیتا ہوں، اولاد دینا میرا کام نہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جن لوگوں نے ان چیزوں کا سوال کیا، حضور نے انہیں نہ نہیں کہا، ان کے لیے دعائیں فرمائی. کئی ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے ان چیزوں کا سوال کیا ہے جس کا براہ راست اللہ سے تعلق ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ نہیں فرمایا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دینے والا حقیقی مالک اللہ ہی ہے، لیکن رسول کے دروازے سے عطا کرتا ہے. ایک صحابی، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، وہ آئے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اپنی آنکھوں کا نابینا تھے، آنکھوں کی شکایت لے کر کے آئے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، میرے آنے جانے میں بڑی دقت ہوتی ہے، میں نمازوں کے لیے آ نہیں سکتا، اور آنکھ میری بینا نہیں ہے جس کی وجہ سے بڑی مشکلیں ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا جا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یوں عرض کر کہ اے اللہ، میں تیرے نبی کے واسطے سے تجھ سے آنکھ مانگ رہا ہوں. وہ صحابی نے کہا، میں نے ایسے ہی کہا جیسے رسول نے فرمایا تھا. مسجد کے دروازے سے باہر نہیں نکلا تھا کہ میری آنکھیں روشن ہو چکی تھیں. اب یہ آنکھ دینا بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیار میں ہے. میرے عزیزو، حقیقی عطا کرنے والا مالک اللہ ہی ہے، لیکن رب تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے، پوری کائنات کو اس نے اسباب میں رکھا ہے. اگر کوئی تم سے یہ کہتا ہے یہ تو شرک ہے کسی اور سے مانگنا، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ ہی دیتا ہے. میرے عزیز، اللہ رب العزت کا دستور یہ ہے، وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں. وہ چاہتا تو براہ راست تم کو آسمان سے اتار دیتا. ماں اور باپ کے ہونے کی ضرورت کیوں پیش آئی تمہارے؟ وہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اسباب میں رکھا ہے. ایک عورت ایک مرد کے اختلاط سے بچہ دنیا میں آتا ہے، یہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ ماں اور باپ کا محتاج ہے. بغیر ماں باپ کے بھی اللہ بچہ پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس نے کائنات کا نظام اسباب پر رکھا ہے. تمہیں وہ چاہے تو اناج سیدھے بارش برسا کر کے دے دے، لیکن نہیں، اس نے اسباب پر رکھا ہے کہ تم زمین کے اندر ایک بیج بو گے، وہ کومپل کی شکل میں اگے گا، پھر پودا آئے گا، پھلیاں ہوں گی، اناج آئے گا، پھر کاٹو گے، پھر گھر میں اناج آئے گا.
یہ اتنے مراحل سے جو گزارا جا رہا ہے، کیا اللہ اس چیز کا محتاج ہے؟ نہیں، محتاج نہیں، لیکن اس کا قانون ہے، وہ دنیا کی تمام چیزوں کو اسباب پر رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، اس نے قرآن بھی ہمیں ڈائریکٹ نہیں دیا، چاہتا تو پوری انسانوں کو اسی قرآن سنا دیتا، نہیں، بلکہ اپنے نبی کے سینے کے واسطے سے قرآن پہنچایا ہے۔ ایمان ہم تک رسول کے ذریعے سے آیا۔ ان تمام چیزوں میں جب تمہیں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا تو پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے متعلق اگر ہم یہ کہیں وہاں سے شفا بھی مل سکتی ہے، اولاد بھی مل سکتی ہے، مال و متاع بھی مل سکتے ہیں، تو پھر شرک اور بدعت اور خرافات کے فتوے کیوں یاد آتے ہیں؟ یہاں پر بھی یہی فارمولے پہ عمل کرو، دینے والا حقیقی مالک اللہ ہی ہے، لیکن جس طرح وہ بارش برسانے کے لیے فرشتہ رکھا ہے، ہوا چلانے کے لیے فرشتے رکھا ہے، پوری کائنات کو رزق تقسیم کرنے کے لیے اپنا محبوب کیوں نہیں رکھے گا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا در یقیناً یہ اللہ کا ہی در ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جود و سخا کے متعلق صحابہ کرام نے جو روایات بیان کی ہیں، وہ میں چند روایات کے بعد آگے بڑھتا ہوں، مثالوں کے ذریعے سے، دلائل کے ذریعے سے آپ کو میں بتاتا ہوں۔ حقیقت میں آپ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر عادت کو سننے کے بعد، اس سے قبل آپ نے سنا ہے حضور حسن و جمال میں بے مثل و بے مثال تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رحم کرنے میں کوئی دوسرا ثانی نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل کرنے میں کوئی دوسرا ہمسر نہیں نظر آتا، ان کے برابر کسی بھی خلق میں، کسی بھی عادت میں کوئی دوسرا نہیں دکھتا، اسی طرح عطا کرنے میں بھی ان کے برابر کوئی دوسرا ملتا ہی نہیں۔ اخیر میں تم مجبوراً ہو یا مسرورن ہو یہ کہو گے سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ آپ کو یہ کہنا پڑے گا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہیں کن چیزوں میں؟ ہر عادت میں، ہر خصلت میں، ہر خلق میں میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے عظیم بنایا ہے۔ عزیزان گرامی، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت کے متعلق فرماتے ہیں صحابہ، خاص طور پر رمضان کا مہینہ جیسی آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا عطا کرتے کہ پورے 11 مہینے میں اتنا نہیں ہو۔ 11 مہینے کی سخاوت ملا کر رمضان کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ ایک بار بحرین سے حضرت علا الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ وہاں کے گورنر تھے، بحرین سے انہوں نے 1 لاکھ درہم حضور کے تحفے میں پیش کیے۔ 1 لاکھ درہم بہت بڑی قیمت ہوتی ہے، آج کے اعتبار سے 100 کروڑ کے اوپر چلے جائیں۔ وہ چاندی کے درہم ہوا کرتے تھے، ان کی مالیت، ان کی قیمت بہت زیادہ ہوا کرتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ 1 لاکھ درہم آئے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی فرش پر وہ سب بکھیر دیا اور بیٹھے رہے، یہاں تک کہ پورا دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اشرفیوں کے پاس، ان درہموں کے پاس بیٹھے رہے۔ مدینے والوں کو آواز دیا جاتا رہا، لوگ اپنی اپنی حاجتوں کے مطابق آتے تھے، اپنے تھیلے بھر بھر کر لے جاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حدیث میں ہے انہوں نے اتنا جمع کیا کہ وہ اٹھا کر لے جا نہیں سک رہے تھے، اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی سے کہہ دیں کہ یہ میرا بوجھ اٹھا دیں، اور اگر کوئی نہیں اٹھا سکتا تو آپ ہی اٹھا کر کے دے دیں۔ یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عطا کرنے کا انداز، یہاں تک کہ مغرب سے پہلے وہ 1 لاکھ درہم پورے مدینے میں خیرات ہو چکے تھے۔ 1 لاکھ درہم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورے عطا کر دیے، پورے عطا کر دیے۔ میرے عزیزو، بانٹنے والا اس زمانے میں جتنا بھی ہو، ہم میں سے کوئی ہو، لیکن سخاوت کے اس اعلی مقام کے ایک چھوٹے سے حد تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ ہم اپنا پہلے دیکھیں، اس کے بعد، اور حکم بھی یہی ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ کے پاس 10 اشرفیاں آئیں، سونے کی اشرفیاں،
اور ان میں سے 6 تقسیم ہو گئی، 4 ابھی نہیں تقسیم ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ 4 گھر میں تھیں تو رات بھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام ہی نہیں کی، صبح تک جاگتے رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر یہ بھی تقسیم کرنا ہے تو صبح کوئی نہ کوئی حاجت مند آ جائے گا، اسے تقسیم کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں صبح ہونے سے پہلے میری موت نہ آ جائے اور میرے گھر میں یہ 4 درہم پڑے رہ جائیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عطا کرنے والا معاملہ تھا۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ آخری زمانہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، گھر میں تشریف لائے اور ارشاد فرمانے لگے میری ازواج مطہرات میں سے جس کے پاس بھی سونا یا چاندی ہے اگر وہ چاہے تو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دے۔ اپنی بیویوں کے سونے چاندی کو خیرات صدقہ کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عزیزو یہ فرض اور واجب نہیں آپ کے اوپر، لیکن میں میرے نبی کی سخاوت آج عرض کر رہا ہوں، سخاوت عرض کر رہا ہوں۔ ازواج مطہرات نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا آج سے آپ کی بیویوں پر سونا چاندی پہننا حرام ہو گیا؟ کیا ہم گھروں میں سونا چاندی نہیں رکھ سکتی؟ جواب سنیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یقیناً تم رکھ بھی سکتی ہو پہن بھی سکتی ہو، سونا اور چاندی زیورات تمہارے لیے حلال ہیں، رکھ بھی سکتی ہو پہن بھی سکتی ہو، مگر تمہارے شوہر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے متعلق فرماتے ہیں میرا یہ ارادہ ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں میرا آخری وقت آ چکا ہے، میں اپنے رب کے حضور جانے والا ہوں، تو میری یہ تمنا ہے کہ میں اس حال میں اللہ سے ملاقات نہ کروں کہ دنیا میں میرے گھر میں سونا اور چاندی پڑا ہوا ہو، میں سونے اور چاندی کا مالک بن کر کے اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہتا، میں فقیرانہ زندگی میں اللہ کی حضور حاضر ہونا پسند کرتا ہوں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ اخلاق کریمانہ ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، پوری زندگی پاک آپ دیکھیں مال سے محبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، ہاں آپ کے لیے قدر ضرورت، بلکہ آپ زندگی میں اسلام کی روش پر چلتے ہوئے کروڑوں کما لیں، اسلام اس کو ناجائز نہیں کہتا، لیکن اگر تمہارے اوپر مال کی محبت کا غلبہ آ گیا، وہ غالب آ گیا، تو یہیں سے تمہاری بربادی کے بھی دن شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایسا اگر دل میں آنے لگ جائے کہ مال پورا میرے پاس ہے، زکوٰۃ نکالوں کہ نہیں نکالوں، سمجھ جانا کہ مال نے تمہارے دل پر غلبہ کر لیا ہے۔ تمہارے پاس 100 روپے تھے، 5 روپے کوئی سوال کرنے والا آ گیا تھا، تمہارے دل میں یہ خیال آنے لگ جائے 5 اس کو دوں یا نہ دوں، تو سمجھ لو کہ غلبہ تمہارے دل پر مال کا آ گیا ہے۔ 95 پر بھی تم یعنی کانے نہیں ہو، قناعت نہیں کر رہے ہو، صبر نہیں ہے تمہیں، 5 کے جانے پر بھی صبر دل میں نہیں آ رہا ہے، تو سمجھ لو کہ دل میں محبت مال کی غلبہ پا چکا ہے۔ یہی سے برائیوں کے اثرات شروع ہوتے ہیں۔ جس دنیا کی اور جس مال کی مذمت شریعت میں آئی ہے وہ ہر مال کی نہیں ہے، آپ کماؤ، خوب کماؤ، لیکن ایسی ہی جیسے سمندر میں کشتی تیرتی ہے، سمندر میں کشتی تیرتی ہے، جب تک کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہے اس کی زندگی ہے، اس کی بقا ہے، لیکن پانی اگر کشتی کے اندر آ گیا تو پانی میں وہ کشتی غرق ہو جاتی ہے، ڈوب جاتی ہے۔ تم دنیا میں رہو، تم دنیا میں رہو، مال جتنا چاہے کما لو، لیکن تمہارے اندر دنیا آ گئی تو ڈوب جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ میرے اندر دنیا بھر گئی ہے یا نہیں بھری؟ یہ تمہارے اٹھنے والے ہاتھ ہی بتائیں گے، یہ تمہارے دینے والے ہاتھ ہی بتائیں گے کہ جب جب ضرورت مند تمہارے پاس آتا ہے تو تمہارے پاس مال ہونے کے باوجود تم اسے دینے کا خیال کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ اگر کچھ بھی دینے کا خیال آیا ہے، اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ اللہ نے تمہارے دل کو دنیا کی محبت سے پاک رکھا ہے، تم عطا کرنے والوں میں سے ہو، اور قیامت کے دن لوگوں کو دینے والا اور بانٹنے والا اللہ کا محبوب کہلائے گا، اللہ رب العزت کا وہ محبوب ہوگا، کیونکہ عطا کرنا اللہ کی صفت ہے، اور اس صفت پر جو دنیا میں عمل کرتا رہے گا وہ اللہ کا حبیب کہلائے گا۔ قیامت کے دن وہ پاکوں میں اور انعام پانے والوں میں شمار ہوگا۔ آج ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکلی
دینے والے جو معاملات ہیں، اگر دل پر تمہارے بوجھ لگتا ہے کسی کو دے کر کے، یا پھر دینے کے بعد احسان جتانے والا جذبہ آتا ہے، سمجھ لو کہ تمہیں دنیا نے جکڑ رکھا ہے، تمہیں دنیا نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے سوال کیا تھا، دنیا میں طاقتور چیز کیا ہے؟ تو یہ حدیث لمبی ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ دنیا میں بہت طاقتور چیز پہاڑ ہیں، لوہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوہا ہے۔ صحابہ نے کہا کیا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ کہا اس سے زیادہ سخت آگ ہے، آگ لوہے کو بھی جلا دیتی۔ کہا آگ سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے دنیا میں؟ کہا پانی ہے، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی سے بھی زیادہ طاقت کسی کے پاس ہے؟ آپ نے فرمایا ہوا کے اندر ہے، ہوا دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور، اور وہ بڑی بڑی چیزوں کو اکھاڑ پھینکتی ہے اگر جوش میں آ جائے۔ اس کے سامنے کیا درخت، کیا عمارتیں ہیں، سب ہیچ ہیں۔ پانی وہ تباہی نہیں لا سکتا جو ہوا لا سکتی۔ پھر صحابہ نے پوچھا کیا ہوا سے بھی زیادہ سخت اور طاقتور کوئی ہے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک چیز ہے، اور اس سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں۔ پوچھا صحابہ نے وہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہواؤں سے زیادہ طاقتور وہ ہاتھ ہے کہ اس سے دے تو دوسرے کو خبر نہ ہو۔ وہ ہاتھ سب سے زیادہ طاقتور ہے کہ بند مٹھی میں دیا، دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی۔ وہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین ہاتھ ہے۔ یہ اخلاص کے ساتھ جو اللہ کی بارگاہ میں دیا گیا ہے وہ ہاتھ قیمتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، سخاوت انسان کے لیے کیا درجہ رکھتی ہے حدیث سے سن لو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے۔ کیا ہے؟ درخت ہے سخاوت۔ سخاوت تو کوئی ہارڈ لفظ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سب کو معلوم ہے۔ دینے والے آدمی کو، اس کو دانی آپ کہتے ہو اپنی زبان میں، بہت دانی ہے، دیالو ہے یا فیاض ہے یا سخی ہے۔ سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، اور اس کی شاخیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب دنیا میں جس نے اس کی شاخ پکڑ لی، جو دنیا میں سخاوت کیا، گویا کہ اس درخت کی شاخ کو اس نے پکڑ لیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ شاخ اسے اپنی جڑ تک جنت میں لے جائے گی۔ وہ پکڑ لیا ہے شاخ کو، اور یہ شاخ اسے اپنی جڑ جو جنت میں درخت ہے وہاں تک لے جائے گی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخالت، کنجوسی، مال کو دبا کر کے رکھنا، اس کے بھی 3 درجے ہیں الگ الگ۔ بخالت الگ الگ قسم کی ہے۔ ایک بخالت تو یہ ہے کہ اپنے پہ تو خرچہ کرتا ہے لیکن دوسروں کو نہیں دیتا، اپنے پہ خرچ کرتا ہے دوسروں کو نہیں دیتا، یہ بھی بخیل ہے۔ ایک اس سے بھی اعلیٰ قسم کا بخیل ہے، ڈینجر قسم کا کنجوس، نہ دوسروں پہ خرچ کرتا ہے نہ اپنے پہ خرچ کرتا ہے۔ وہ پھر کیوں مال کماتا ہے؟ وہ ایسا ہی کتا ہے جو بیل کے چارے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ بیل کے چارے پہ بیٹھنے والا کتا معلوم ہے؟ گھاس پہ، بیل گھاس کھاتا ہے، بکری گھاس کھاتی ہے، لیکن کتا اس چارے پہ بیٹھا ہوا ہے، نہ بکری کو کھانے دیتا ہے نہ خود کھاتا ہے۔ کتا گھاس نہیں کھائے گا اور نہ بکری کو کھانے دے گا۔ اس طرح بہت سارے کتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب لفظ اگر سخت لگ رہا ہے تو معاف کریں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ جو اس طرح کے مال پر جمے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسی کتے کی طرح ہیں جو نہ خود کھا سکتے ہیں نہ دوسرے کو کھانے دیتے ہیں۔ تو یہ بخالت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور یہ کیا ہے بخالت؟ حدیث پاک میں ہے بخالت دوزخ کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، جہنم کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، اس کی شاخیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ جس نے کنجوسی کی، جس نے بخالت کی، اس نے اس بخالت کے درخت کی شاخ کو پکڑ لیا۔ اب یہ شاخ اسے اپنے جڑ جہنم تک لے کر جائے گی، وہ دوزخ تک اسے لے جائے گی۔ بخیل آدمی دوزخ میں لے جائے گا۔ حدیث ہے السخی قریب من اللہ وقریب من الملائکۃ وقریب من الناس وبعید من النار۔
हुजूर फरमाते हैं सखी आदमी अल्लाह से करीब है, फरिश्तों से करीब है, जन्नत से करीब है, तमाम इंसानों से करीब है, दोज़ख से दूर है। वल बखीलु बईदुम मिनल्लाहि व बईदुम मिनल मलाइकति व बईदुम मिनल जन्नति व बईदुम मिनन नासी व करीबुम मिनन नार। हुजूर फरमाते हैं और बखील आदमी, कंजूस आदमी अल्लाह से दूर है, फरिश्तों से दूर है, इंसानों से दूर है, जन्नत से दूर है, लेकिन दोज़ख से बहुत करीब है, दोज़ख से ज्यादा करीब है। अजीजा ने गिरामी, मेरे नबी की सिफात में कभी बखालत आई नहीं, वो किसी चीज में बखालत नहीं किए, बल्कि उनके सहाबा की सखावत का हाल ये है कि जो कोई उनके घरों पर आता था उसे इतना अता करते कि वो अपनी कौम में जाकर के ऐलान करते कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम इतना अता करते हैं कि हमारी कई पुश्तें उस पर खाकर गुजारा कर सकती। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता करने का हाल तो बहुत आला है। सफवान बिन उमैया, जिनके मुतालिक मैंने इसे कबल भी बयान किया था, जंग बद्र में उमैया जिसको कत्ल किया गया था, सफवान उमैया का बेटा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उसने सवाल किया, क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त सफवान को इतनी बकरियां दी कि सहाबा फरमाते हैं 2 पहाड़ों के बीच में जितनी जगह थी वो सब बकरियों से भर गई। एक शख्स को इतनी बकरियां दी। अब वो जा करके मक्का में, वो इस्लाम कबूल कर चुके थे बाद में, वो सहाबी रसूल, अपनी पूरी कौम को बताया, ऐ लोगों भलाई चाहते हो तो इस्लाम में आओ, इसलिए कि रसूल इतना देते हैं कि तुम्हारी 7 पुश्तें गुजार लेंगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना देते हैं कि तुम्हारी 7 पुश्तें खाकर आराम से गुजारा करेंगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक में जब कभी किसी ने आपसे किसी चीज का सवाल किया और अगर उस वक्त आपके पास ना रहा माल, तो क्या हुजूर मना करके कल के लिए टाल देते? साहबी रसूल फरमाते, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मजलिस में हाजिर हैं। एक मर्तबा 90,000 दिरहम आए हुजूर के पास, 90,000 दिरहम बांटते रहे, सब खत्म हो गए। एक औरत ताखीर से आई, उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मदीने की गरीब औरत हूं, सुना है आज माल बांटा जा रहा है, माल तकसीम किया जा रहा है, मुझे भी कुछ अता करें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब बट गया है। ये नहीं फरमाया कि अब क्या दूंगा, हो गया, चलो खत्म हो गया। नहीं, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से फरमाया, कहा, ऐ उमर, क्या मुझे 2 दिन के लिए कर्जा मिल सकता है? कर्ज में कुछ दिरहम मिल सकते हैं? कहा, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से कर्ज लिया, कर्ज लेकर के उस खातून को जितनी जरूरत थी वो पूरा माल दिया और कर्ज खा से कहा कि तेरा जिम्मा मेरे ऊपर है, मैं तेरा कर्ज अदा करूंगा। एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा ऐसे मामला आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास अगर कोई इस हाल में आया कि आपके पास कुछ नहीं हो, आपने कर्ज लिया और उसे ना नहीं कहा, ना कहना मेरे रसूल की आदत ही नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे अता किया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल सुने। सैयदना अबू हुरैरा ये वो सहाबी हैं जो असहाबे सुफ़ा में से थे। असहाबे सुफ़ा उन सहाबा को कहते हैं जो अपना घर बार सब छोड़ करके बारगाह रसूल में रहते थे। मस्जिद नबवी से लग करके एक कट्टा था जिस पर एक छोटी सी छत बनाई गई थी छप्पर की, उसके नीचे 70 सहाबा रहते थे। उनका घर भी वही था, उनकी कुल जहां वही थी। उनका खाना पीना क्या था? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ भी सदका आ जाए तो यही 70 सहाबा को हुजूर पेश कर देते। हुजूर सदका नहीं इस्तेमाल फरमाते। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं एक मर्तबा ऐसा हुआ कि 2 दिन तक खाने को कुछ आया ही नहीं, कुछ नहीं मिला। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं मस्जिद से बाहर निकल आया रोड पर, यानी रास्ते पर, मैं ये देखने के लिए कि हुजूर अगर बाहर निकलेंगे तो पेट को कुछ राहत मिल जाएगी। कैसी राहत? खाने की नहीं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं सहाबा का मामूल यह था अगर शिद्दत की भूख लगती तो क्या करते थे जानते? चेहरे रसूल को देखते थे।
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور کو دیکھنے سے بھوک کا اثر کم ہوتا تھا، میں انتظار میں کھڑا رہا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، جلوہ جہاں آرا کی زیارت کروں اور پیٹ کے یعنی بھوک کی شدت کو کم کروں۔ کہتے ہیں میری خواہش یہ ہوئی تھی کہ میرے آقا اپنے دروازے سے باہر تشریف لائے۔ حضرت ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے گئے، کہتے ہیں میں جھک گیا تھا بھوک کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا ان سے، ابو ہریرہ اس دوپہر کے وقت کس چیز نے تجھے باہر نکالا، کون سی چیز تجھے باہر لے آئی؟ حضرت ابو ہریرہ کے اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک ہے، بھوک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ اٹھایا اور دکھایا تو اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ پچھلے 3 دن سے میرے گھر میں بھی فاقہ ہی ہے، لیکن اس پر بھی مسکراہٹ ہے، شکوہ و شکایت نہیں۔ فاقہ تو میرے آقا کا شوق تھا، ورنہ وہ مالک و مختار رسول ہیں، ان کے لیے دسترخوان جنت سے اتارے جائیں۔ فاقہ میرے آقا کا شوق تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ کہتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا ان کے گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے، میں تو 2 دن سے بھوکا تھا، اب کیا کہوں؟ لیکن یہاں پر بھی نہ کہنا میرے آقا کی عادت نہیں۔ ابو ہریرہ سے کہا چلو تمہارا کچھ نہ کچھ انتظام کریں گے۔ لے کر کے راستے سے چلے تو حضرت ابو بکر و عمر بھی مل گئے، وہ دونوں بھی بھوکے تھے، وہ بھی بھوک کی وجہ سے ہی باہر نکلے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان ساتھیوں کو لے کر سیدھے ابو ایوب انصاری کے مکان پر آئے، میزبان رسول تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر پر اکثر جایا کرتے تھے۔ وہ کتنے خوش نصیب صحابہ ہیں جن کے گھر کائنات کا آقا آتا ہو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود تشریف لے آتے۔ حضرت ابو ایوب انصاری گھر پر تھے، دیکھا حضور پاک تشریف لائے۔ حضور نے خود پوچھا کہ ابو ایوب گھر میں کھانے کا کچھ ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پکا تو کچھ ہے نہیں، آپ حکم فرما دیں تو ایک بکری کا بچہ ہے اسے ذبح کر دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، بکری ذبح ہو گئی۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ صحابہ حضور کے ساتھ دسترخوان پر ہیں، بکری ذبح ہوئی صحابی رسول کے گھر میں۔ حضرت ابو ایوب یہ کبھی نہیں سوچتے تھے ایک ہی بچی ہے وہ بھی مہمان آ گئے، بلکہ وہ جب بھی حضور تشریف لاتے وجد میں آتے تھے، اپنی خاتون سے کہتے تھے کہ آج میری کامیابی کا دن ہے، آج ہمارے اوج ہیں، آج ہمارے مقدر جاگے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ایوب کے گھر کھانے سالن بنا گوشت کا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ گوشت کے سالن کے انتظار میں ہم تھے، کافی بھوکے تھے، بھوک کتنی لگی ہوئی تھی، لیکن دسترخوان پر جب سالن بن کر کے آیا، میرے عزیزو یہ رسول پاک کا وہ گھرانہ ہے جو پوری کائنات کو نوازتا ہے، لیکن خود اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سادگی کو پسند فرمایا ہے۔ یہ آپ کا فخر تھا، دسترخوان پر سالن آیا۔ حضرت ابو ہریرہ اس وقت تک یہ سوچتے تھے شاید میرے سے زیادہ بھوکا کوئی نہیں ہوگا، میرے سے زیادہ کوئی بھوکا نہیں رہے گا۔ جب سالن ڈالا جانے لگا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کٹوری منگوائی، سالن کو نصف کیا اور کہا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر دے آؤ، اس لیے کہ پچھلے 9 دن سے وہ فاقے میں ہے۔ اللہ اکبر، یہ لجپال گھرانہ، سخی گھرانہ، نہ کہنا ان کی عادت نہیں۔ قرآن نے تو ان کی فضیلت میں آیت نازل کی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ آپ نے سنا ہوگا سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے گھر میں روزے سے تھے سارے لوگ، ایک دن ایک یتیم آیا 5 روٹیاں دے دی، دوسرے دن ایک قیدی آیا 5 روٹیاں دے دی، ایک مسکین آیا اسے 5 روٹیاں دی، 3 دن تک صرف پانی پر وہ افطار کرتے رہے۔ اس سخاوت کے درجے کو میں سمجھتا ہوں پوری دنیا نہیں پہنچ سکتی، پوری کائنات نہیں پہنچ سکتی۔ حاتم طائی کی جو سخاوت مشہور ہے، کوئی مجھے یہ نہیں بتا سکتا کہ حاتم طائی خود بھوکا رہ کر لوگوں کو دیا ہو۔ ہاں خود کا گھر ٹھیک ٹھاک تھا،
کھا پی کر کے دوسروں کو دیا جا رہا تھا، لیکن رسول پاک کی سخاوت میں یہ اثر آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فقر کو اختیار کیا، لیکن امت کو ہمیشہ مالدار دیکھا، امت کے نصیبے کو ہمیشہ بلند فرمایا۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ میرے عزیزوں، بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر مالک و مختار تھے تو پیوند لگا لباس کیوں پہنتے تھے؟ کھجور کے رہتے، سونے کی کرسی پر بیٹھتے۔ آپ مجھے بتاؤ، اس سنت پر اگر امت کو عمل کرنا ہوتا تو کیا کرتی؟ حضور کی ہر سنت پر عمل کرنے کی خواہش امتی کی ہے یا نہیں؟ میرے آقا جیسے جیسے کرتے تھے اس کو سنت کہتے ہیں۔ اگر رسول پاک بڑے عالیشان محل بناتے اور سونے کی کرسی لیتے تو مجھے بتاؤ اس سنت پر کتنے لوگوں کا عمل ہو سکتا تھا؟ حضور کی پوری زندگی ایسی عادتیں ہیں کہ بغیر چھت والا غریب بھی میرے آقا کی سنت پر عمل کر سکتا ہے۔ حضور کی سنتوں پر عمل کرنا ہر امت کے لیے آسان ہے، اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہائی پروفائل کی زندگی اختیار نہیں کی، کیونکہ امت پر دشوار نہ ہو، امت میری اداؤں پہ اور سنتوں پہ عمل کرنے میں دشواری محسوس نہ کرے۔ اب آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بے انتہا عطا کرتے تھے، بے حساب نوازتے تھے، اس کی چند مثالیں میں عرض کروں۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس کو کیا ملا ہے یہ وہ لوگ بتائیں گے جن کو ملا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عادت یہ تھی، بیمار ہوں تو رسول پاک کے پاس آ جاتے، اپنی پیٹ کے درد کی شکایت لے کر آئے، کوئی آنکھوں کی نابینا ہونے کی شکایت لے کر آئے، کوئی زبان کے گونگا ہونے کی شکایت لے کر کے آئے، اور ہر ایک کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر کے بھیجا ہے۔ پیٹ کے درد والے کو پیٹ کے درد سے شفا، اور گونگے کو زبان، نابینا کو آنکھیں، لنگڑے شخص کو پاؤں، یہ تمام چیزیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے عطا کی گئی۔ اب مسئلہ یہاں آتا ہے، اب جب ہم یہ بیان کرتے رسول سخی تھے، بے حساب عطا کرتے تھے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں ایکسپٹ ہے اس چیز کا، ہم مانتے ہیں، لیکن وہ ان کی زندگی میں تھا، اب تو وہ قبر میں جا چکے، اب وہ قبر میں جا چکے، اب تم مت مانگو۔ تو اس لیے اب میں اپنے ٹاپک کو بعد وفات حضور کی سخاوت پر ہی کہنا چاہوں گا۔ حضور کی وفات کے بعد وہ کیا کیا عطا کرتے ہیں؟ میرے عزیزو، مثالیں یہاں ہمارے پاس جتنی موجود ہیں کتابوں میں، حضور کی حیات سے زیادہ وفات کے بعد کی ہیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں 63 سال تک رہے، لیکن وفات ہو کر کے اب 14 صدیاں قریب آ گئی ہیں، یعنی 1390 سال سے زیادہ قریب ہو گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنے لمبے عرصے میں کیا امت کو کبھی کچھ نہیں ملا وہاں سے؟ جس کو نہیں ملا ہوگا وہ الگ بات ہے، لیکن جن کو ملا ہے وہ وقت کے تاجدار ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، علماء ہیں، جن کے جھوٹ بولنے کے متعلق کبھی امت تصور نہیں کر سکتی۔ اتنے سارے لوگوں نے روایات کیا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا کے سلسلے میں۔ حافظ الحدیث محمد ابن منقدر رضی اللہ تعالیٰ بڑے حدیث کے حافظ ہیں، حافظ کہتے ہیں جس کو 1,00,000 سے زیادہ حدیثیں یاد ہوں، یہ محدث ہیں۔ حافظ محمد رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں، مدینہ طیبہ میں ہم رہتے تھے، میرے باپ کے پاس ایک شخص نے 80 دینار یا 80,000 جو بھی ہے 80 دینار امانت کے طور پر رکھا، اور وہ تجارت کی غرض سے یا پھر کسی کام کی غرض سے باہر چلا گیا، اور اس نے میرے باپ سے کہا تھا کہ جب میں آ جاؤں تو مجھے میری امانت واپس کر دینا، لیکن جب تک تیرے پاس ہے چاہے تو استعمال کر لینا، اجازت اگر دیا ہے امانت دار تو آپ امانت کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ واپس آئے تو اسے امانت لوٹا دی جائے۔ حافظ الحدیث محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے باپ کو 80 دینار دیے اس شخص نے، اور پھر وہ چلا گیا، میرے والد نے ضروریات کے مطابق خرچ کر لیا، انہوں نے سوچا وہ لمبا وقت لگے گا آنے کے لیے، اسے تقریباً پورے 80 دینار خرچ ہو گئے۔
इत्तेफाक ऐसा कि वो बहुत जल्दी वापस आ गया और उसने सवाल किया कि मैंने जो अमानत आपके पास रखी थी वो मुझे वापस देते हैं। यह हाफिजुल हदीस मदीने तैयबा में रहने वाले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के कई सौ साल बाद तशरीफ लाए, कई दहाइयों के बाद तशरीफ लाए। अब ये कहते हैं मेरे वालिद घबरा गए कि मैं इसकी अमानत को कैसे लौटाऊं। 80 दीनार उसी वक्त फौरन ला करके पेश करना यह मामूली बात नहीं थी। आपने कहा मुझे एक दिन का वक्त दे दे, कल तक मैं इंतजाम करने की कोशिश करता हूं। अब उनको शर्मिंदगी लायक हो गई, मैंने उसकी अमानत का इस्तेमाल कर लिया, बदनाम ना हो जाऊं, और इंतजाम करूं तो कहां से करूं। हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह फरमाते हैं मेरे बाप सीधे कब्र रसूल के पास आ गए, रोज़े रसूल के पास बैठकर रोने लगे, और मैंने देखा जोहर से असर तक, असर से मगरिब तक, मगरिब से इशा, इशा से फजर तक वो वहीं कब्र रसूल के पास बैठे रहे, रोते थे। बार बार गए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, इतना कहते थे कि मेरे आका मेरी इज्जत की हिफाजत कर लें, मेरी लाज रख लें, मैंने वो अमानत खर्च कर दी, अब मेरे पास देने की ताकत नहीं। फजर की नमाज हुई, हाफिजुल हदीस मोहम्मद इब्ने मुनकदिर रहमतुल्लाह फरमाते हैं एक शख्स मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हुआ, नमाज अदा की, फौरन ये हमारे वालिद के पास आया और एक थैली उनके सामने पेश की जिसमें 80 दीनार रखे हुए थे। कहा ये लो मेरी तरफ से नजराना है। हजरत हाफिजुल हदीस के वालिद कहते हैं मैंने गिना, पूरे 80 दीनार थे। उसके बाद मैं शुक्र बजा लाया कि मुझे कोई तो देने वाला आया है, लेकिन जाते जाते उस शख्स ने पूछा कि बंदे क्या तूने कल से हुजूर से शिकायत लगा रखी है, कल से तू हुजूर की बारगाह में शिकायत लगा रखी है। ये कहते मैं खड़ा हो गया, मैंने पूछा देने वाले तूने नजराना कहकर के दिया, मैंने हुजूर से शिकायत की है या नहीं की है, इससे तेरा क्या ताल्लुक है। वो कहता है बात दर हकीकत ये है कल मेरे रात में मेराज हो गई, मेरे आका तशरीफ लाए ख्वाब में और तेरी तरफ मुझे इशारा करके बताया कि उस शख्स को 80 दीनार की जरूरत है, तू अपने घर से ले जाकर दे दे, ये तेरा कर्ज मेरे ऊपर रहेगा। रसूल पाक ने जब ये फरमाया कि तेरा कर्ज मेरे ऊपर रहेगा और वो मैं कयामत के दिन अदा करूंगा, मेरे लिए इससे बढ़कर के नियामत क्या थी। ऐ बंदे तू मांगने वाला नहीं, मेरे लिए जन्नत लेकर के आया है, मदीना तैयबा में तू आया है जिसकी वजह से मुझे कयामत के दिन मेरे आका की शान से इनाम मिलेंगे। अजीजा ने गिरामी हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मैंने वफाते रसूल के बाद भी कब्र रसूल से सखावत को देखा है, जूदो सखा को देखा है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इसी चीज का हवाला देते हुए कहते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, यहां अगर मगर पे भी नहीं दिया जाता और ना भी नहीं कहा जाता। एक दो नहीं कई मिसालें हैं। एक मर्तबा हाजियों का एक काफिला हज के लिए निकला, उसमें एक गरीब आदमी को खिदमत के लिए उन्होंने रख लिया, उसका नाम बर्रा था। बर्रा शख्स हाजियों के खिदमत के लिए निकला था। अब गरीब आदमी सेठों की खिदमत कर रहा था, हज हुआ, जाहिर सी बात है अमीरों का जैसे हज हुआ गरीब का भी हज हो गया। गया था खिदमत के लिए, जैसे आज भी टूर वालों के साथ बावर्ची चले जाते हैं उनका भी हज हो जाता है। खाना पकाने के लिए गए थे लेकिन हज भी हो गया। अब हज होने के बाद मदीने आए तो सारे सेठों ने मिलकर उसका मजाक उड़ाया, कहा बर्रा तू तो तुफैली हज कर लिया, पैसे तो कुछ लगाया नहीं, हमारी खिदमत के लिए आया और हज हो गया, पता नहीं तेरा कबूल हुआ भी कि नहीं हुआ। गरीब को ताना मत दो मेरे अजीजों, उसके दिल पर यह चोट लगी, दिल पर बहुत गहरा असर हुआ। गरीब हो मालदार नहीं लेकिन हज तो किया है ना। लेकिन उन अमीरों ने यह कहा कि तेरा हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ। वो रोने लगा और रोते रोते बारगाह रसूल में हाजिर हो गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र अथर के पास बैठा रहा और रोते रोते जोहर हो गई। उसने कहा आका आपकी उम्मत के गरीब को लोगों ने छेड़ा है, क्या आपका गरीब बेसहारा बेकस बेयारो मददगार रहेगा? उसके हज के मुतालिक लोग सवाल कर रहे हैं, पैसे वाले सवाल कर रहे हैं।
دنیا نے دیکھا قبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کنارے سے ایک چٹھی برآمد ہوئی جس پہ لکھا ہوا تھا برا بریء من النار وقبل الحج، برا جہنم سے آزاد ہے، اس کا حج قبول ہو چکا ہے۔ جو لوگ بیان کیے انہوں نے دیکھا، لیکن کسی کو یہ نہیں خبر کہ یہ چٹھی آئی کہاں سے۔ میرے عزیزو، فقہاء، محدثین، علماء، اساتین ملت، سلف صالحین کا عقیدہ یہ تھا، یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بھی جود و نوال کے بادشاہ ہیں، سخاوت کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں، آج بھی وہ اسی طرح دیتے ہیں جیسے کل دیا کرتے تھے، اور صبح قیامت تک نوازتے رہیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے جو کچھ بھی عطا کیا گیا ہے وہ ایک دو مثالیں نہیں۔ حافظ الحدیث ہیں ابو حفص سمرقندی رحمہ اللہ، ایک مشہور عالم دین ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ اس شخص کے والد کا انتقال ہوا، والد کا، باپ کا انتقال ہوا، لیکن باپ کا جیسے انتقال ہوا اچانک اس کے گھر میں معاملہ یہ ہوا کہ اس کے باپ کا چہرہ بگڑ گیا تھا، جانور کی طرح ہو گیا تھا۔ اب میت کا چہرہ اگر بگڑ جائے، گدھے کی طرح دکھے، کتے کی طرح دکھنے لگے، کیا وہ دوسروں کو زیارت کروا سکے گا؟ بیٹا جلدی سے چادر ڈال دیا اور رونے لگا کہ میرے باپ کی کون سی خطا تھی نہیں معلوم، اللہ کا غضب ہو گیا ہے، اب جنازہ اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں؟ لوگ ہمیشہ تانا ماریں گے، ہمیشہ یہ کہیں گے کہ فلاں کا باپ مرنے کے وقت بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ دنیا سے گیا ہے، اللہ کا عذاب آیا تھا۔ گھر کے دروازے بند کر دیا، گھر والوں میں بیٹھ کر کے اس نے کہا کسی کو خبر نہ کرنا، گھر میں ہی گڑھا کھود کر یہیں دفن کر دیں گے۔ روتے ہوئے چادر ڈال کر بیٹھا ہے، وہ بیٹا بڑا غمگین تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر کے پیچھے والے دروازے کا کواڑ کھلتا ہے، ایک بزرگ گھر کے اندر آتے ہیں، ان کے چہرے پر چادر ہے، وہ سیدھے چلتے چلتے اس مرے ہوئے آدمی کے پاس آئے، چادر ان کے سر سے ہٹائی، اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا، پھر چادر ڈال دی اور اس بیٹے کے پاس آئے، پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں غم کر رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ میں تو نہیں جانتا، لیکن بات تو یہ ہے کہ میرے باپ انتقال کر گئے، ان کا چہرہ بگڑ گیا ہے، میں اسی غم میں رو رہا ہوں، اور آپ خدا کے واسطے کسی کو نہ بتائیں۔ آنے والے بزرگ نے کہا جا دیکھ تیرے باپ کا چہرہ تو سلامت ہے۔ وہ کہتا ہے میں جا کر اٹھا، چادر کو ہٹایا تو میرے باپ کا چہرہ تو چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ ابھی میں اسی خوشی میں غم کے مارے پہلے رو رہا تھا، اب خوشی کے مارے آنسو آ گئے۔ اے اللہ، تو نے میرے باپ کی عزت رکھی، میرے گھر کی عزت رکھی، میں ابھی اسی خوشی کے آنسوؤں میں تھا۔ آنے والے وہ بزرگ واپس جا چکے تھے، دروازے تک پہنچے تھے، میں دوڑتے ہوئے گیا، ان کا دامن پکڑا، آپ نے یہ مجھ پر احسان کیا، آپ فرشتے ہو یا اللہ کے ولی ہو، کون ہو جو میرے گھر پر اتنا بڑا احسان کیا؟ آنے والے بزرگ نے کہا انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کے انتقال کے وقت بات یہ تھی کہ اس کی ایک اچھی عادت تھی، تیرے باپ کی ایک اچھی عادت یہ تھی، یہ اس وقت تک سونے کے لیے بستر پر نہیں لیٹتا تھا جب تک رات میں 100 مرتبہ مجھ پہ درود نہیں بھیجتا تھا۔ ہر رات 100 مرتبہ یہ درود بھیجتا پھر سوتا، لیکن اس کی ایک خطا تھی، ایک گناہ تھا اس کا، لیکن باپ کا گناہ میں بیٹے کو نہیں بتاؤں گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھپایا، اس گناہ سے اللہ ناراض تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بدل گیا۔ یہ مکہ مکرمہ کی بات ہے، مکہ مکرمہ کی بات ہے، اس کی وجہ سے اس کا چہرہ بدل گیا۔ تیرے باپ کا روزانہ پڑھا ہوا درود جو فرشتہ میرے بارگاہ تک پہنچاتا ہے، اس فرشتے نے مجھے خبر کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے فلاں غلام کے ساتھ غضب ہو گیا ہے، اللہ نے عذاب نازل کیا، اس کا چہرہ بگڑ گیا ہے۔ اے رسول پاک، وہ بندہ
روزانہ پر 100 بار درود بھیجتا تھا. کرم فرمائے. حضور فرماتے ہیں میں اسی وقت چل کر تیرے گھر آیا. تیرے باپ کا چہرہ بگڑا تو تھا مگر میں نے میرے مولا سے سوال کیا, اے اللہ تیرے حبیب پر درود بھیجنے والا, اس کے چہرے کو اگر تو سلامت نہیں رکھے گا تو آنے والے لوگ تانا دیں گے کہ رسول پر درود بھیجنے والا بھی نہیں بچ پایا. اے مولا تو میرے ذریعے سے اس کے چہرے کو سلامت کر دے. اللہ نے میری دعا قبول کی. میں نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا, اللہ نے تیرے باپ کے چہرے کو چمکتے چاند کی طرح کر دیا. وہ عطا کرنے پر آئیں تو بے حساب عطا کریں. بعد وفات کی بات میں کر رہا ہوں, یہ ظاہری زندگی کی بات نہیں. وفات ہو کر کئی سال ہو چکے تھے تب کی بات ہے. اسی لیے تو ہم عاشقوں کا یہ کہنا ہے, یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ, میرے دل میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول. میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے, بڑے دن ہوئے ہیں میرے آقا گھر کو سجاتے سجاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتظار کرو اے مسلمانوں, چاہے ہماری زندگی اس پہ فنا ہو جائے, ختم ہو جائے, دید کے لیے ترستے رہو اور اسی انتظار میں تمہاری زندگی کٹنی چاہیے. اب کی رات آئیں کہ تب کی رات آئیں, جب یہ راتیں زندگی کی کٹ جائیں وہ رات تو ضرور آئے گی جو قبر کی پہلی رات ہوگی, وہاں تو دیدار کرو گے انشاءاللہ, لیکن اس دیدار کے انتظار میں اپنی زندگی کاٹو. یہ نہیں کہ اپنی آنکھوں کو حسیناؤں کی غلاظت سے بھر لو, گندی تصویروں سے گندی فلموں سے اپنی آنکھوں کو داغدار کر لو. یہ نہیں, ان آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے رسول کے دیدار کے لیے دیا ہے. اسی لیے شہزادہ اعلیٰ حضرت نے یوں کہا ہے, تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں, کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. مفتی اعظم ہند تو یہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے آنکھوں میں جلوہ رسول ایسا بسا لو, ایسا بسا لو کہ قبر کے دن, قبر کی رات میں فرشتے جب آئیں سوال کرنے کے لیے تو مفتی اعظم فرماتے ہیں فرشتے جو پوچھیں قبر میں کہ کس کی امت ہو, فرشتے جو پوچھیں قبر میں کہ کس کی امت ہو, تو آپ جواب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لو دیکھ لو کہ ہے تصویر یار آنکھوں میں, لو دیکھ لو کہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. ہماری آنکھوں میں وہ جلوہ رسول اس طرح سے رہے, وہ آتے ہیں. بلکہ ایک شاعر نے یہی کہا ہے میرے عزیزو, آج غالباً 7ویں محفل ہے, آج 7ویں محفل ہے, اور اس طرح 70 نہیں 700 محفلیں ہو جائیں. ہم ان محافل کے متعلق ہمیشہ, میں بھی میری عادت یہ ہے, میں یہ کہتا ہوں کیوں محفل سجا رہے ہو, کیوں بیٹھے ہو, روز کیوں سننے آ رہے ہو, روز ہم کیوں سنانے آ رہے ہیں؟ ہمارا مقصد یہ ہے وہ آئیں گے, آتے ہوں گے, ابھی آئیں گے, وہ آئیں گے, آتے ہوں گے, ابھی آئیں گے. یہی سوچ کہ ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے. ہمارا عقیدہ یہی سوچ کہ ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عطا کرنے پر آتے ہیں تو بے حساب عطا کرتے ہیں. غمگین امتیوں کی فریاد رسی کے لیے بھی آتے ہیں. جس امتی نے جب فریاد کیا میرے آقا وہاں تشریف لائے. آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور بات میں بتا دوں, مشہور زمانہ قصیدہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تقریباً میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کی بھی 700 سال بعد آنے والے امام شرف الدین بوصیری, یہ وہ عظیم بزرگ ہیں, مداح رسول ہیں. تقریباً 170 اشعار میں انہوں نے قصیدہ لکھا ہے جس میں میرے آقا کے ہر عضو کی تعریف کی ہے. جس طرح آپ اگر ہندوستان کا کوئی بوصیری دیکھنا چاہتے ہیں, ہندوستان کا شرف الدین بوصیری دیکھنا چاہتے ہیں, تو بریلی کے امام احمد رضا کو دیکھیں, جس نے اپنے نعتیہ کلام میں رسول پاک کے ہر عضو کو پیرو کر کے موتیوں کی طرح سجایا ہے, امام شرف الدین بوصیری. اور حد تو یہ ہے میرے عزیزو, وہابیوں کی, نجدیوں کی, سلفیوں کی,
हुकूमत आई जिन्होंने इश्क रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खिलाफ न जाने कितनी बकवास की, लेकिन मुझे उस वक्त फख्र होता है जब मदीने रसूल जाते हैं और दरबार रसूल की जालियों पर अंदर जाने का जो दरवाजा है, उस दरवाजे के ताले पर, चाबी पर आज भी इमाम बोसीरी का कसीदा लिखा हुआ है, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहिमी। पहले तो दीवारों पर लिखा हुआ था कसीदा, इन्होंने मिटाया क्योंकि इनके अकीदे के एतबार से शिर्क था। 700 साल पहले आने वाले इमाम बोसीरी ने जब पुकार करके ये कहा था, या करमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवा का इंद हुलूलिल हादिसिल अममी, ऐ मखलूक में सबसे अकरम रसूल, तकलीफों में मेरे पास तुम्हारे सिवा है कौन, मुसीबतों में आपके अलावा मेरे पास कौन है जिसकी बारगाह में मैं फरियाद करूं तो मेरी फरियाद को पहुंचेगा। ऐ रसूल तुम्हारे अलावा कौन है। वलन यदीक रसूलल्लाही जाहो कभी इदल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतकिमी। इमाम बोसीरी ने यह कसीदा कब लिखा था, इसकी तारीख में है। आप जवान आलिम दीन, आशिक रसूल, लेकिन अचानक लकवे ने हमला कर दिया, फालिज का असर आ गया। जब फालिज आ जाए तो मालूम है जिस्म बेकार हो जाता है, बिस्तर पर रहे। लकवे के असर से ऐसा कि दोस्तों ने दोस्ती छोड़ दी, लोग तो दूर होते ही हैं, बीमारों के अलावा, घर वालों के अलावा कौन रहे। ये बीमारी लंबी हो गई, हाथ पैर उठते नहीं थे, सोते सोते जिस्म के अंदर भी तरह तरह की तब्दीलियां आने लगी। एक जमाना हो गया ऐसे बीमारों के जब आंसू निकलते हैं तो सीधे मदीने पहुंच जाते हैं, जिनका दुनिया में कोई तबीब भी नहीं, जिनका दुनिया में कोई गम की दास्तान सुनने वाला नहीं, जिनकी दुनिया में कोई बोली सुनने वाला नहीं, ऐसे गरीब अगर सुनाते हैं तो सिर्फ मुस्तफा को सुनाते हैं। इसलिए कि आशिकों ने यही कहा, या रसूल अल्लाह, न कोई अमल है सुनाने के काबिल, न मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल, लगाते हैं उसको भी सीने से आका जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। मेरे आका उसको भी सीने से लगाते हैं, उस गरीब की बिपता भी सुनते हैं। इमाम बोसीरी ने लिखना शुरू किया, अमिन तज़क्कुरि जीरानिन बिही सलमी मज़ज्तदम अन जरामिन मुखलतिन बिदमी अम हब्बतिर रिअ मिन तिलक़ाइ काज़िमतिन औ औमदल बर्क़ फ़ि ज़लमाइ मिन इज़मी। ये कसीदा लिखते 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 आंसुओं की लड़ियां इतनी कि बिस्तर नम हो गया, आंखें लग गई, बेदारी के आलम में लिख रहे थे, आंखें लग गई, नींद आ गई। और उस वक्त ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए, कहा, ऐ बोसीरी, क्या तूने मुझे याद किया है। जब भी उम्मती दर्दे दिल से याद करे मेरे आका तशरीफ लाते हैं। इमाम शरफुद्दीन बोसीरी लिख रहे थे कसीदा कहां से, अल्हम्दुलिल्लाहि मुंशिल खल्क़ि मिन अदमी थुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी। यहां से आपने कसीदा लिखा और आप फरमाते हैं, कसीदे के शुरू में मैं चाहता था ये लिखें, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, लेकिन मुझसे दूसरा शेर फिट नहीं होता था, दूसरा मिसरा बन नहीं पा रहा था। पूरे शेर लिख दिया, पहला ही शेर मुकम्मल नहीं हुआ, सो गया। ख्वाब में मेरे आका ने फरमाया, बोसीरी जो हमारी शान में लिखे हो जरा सुनाओ, जरा सुनाओ। इमाम बोसीरी सुनाने लगे, एक ही शेर पर अटकते रहे, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा। आगे का आका नहीं आ रहा है। मेरे आका ने फरमाया, बोसीरी इस आगे वाला मिसरा मेरी तरफ से रख लो, अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। दुनिया का ये कसीदा है इमाम शरफुद्दीन बोसीरी का, जिसका पहला शेर इनकी तरफ से है, दूसरा शेर मुस्तफा जाने रहमत की तरफ से है। कसीदा सुनाया तो सुनाया, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इनाम के तौर पर अपनी पहनी हुई चादर उन्हें दे दिया। कहा, बोसीरी ये मेरी तरफ से इनाम है, और उनके जिस्म पर अपना हाथ फेरा, कहा, अल्लाह तुझे शिफा अता करे। इमाम बोसीरी कहते हैं, ख्वाब तो बड़ा अच्छा था, ख्वाब में कौन क्या नहीं देखता है। सुबह हुई, लेकिन मेरे अजीजों, जिसने रसूल को देखा उसने हकीकत में देखा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फ़इन्नहु ला यतमस्सलु बिय शैतान, इसलिए कि शैतान मेरी सूरत में आ ही नहीं सकता। जिसने रसूल को देखा उसने हकीकत में देखा। इमाम बोसीरी फरमाते हैं, सुबह उठा तो भीनी भीनी खुशबुएं घर में थी, महकी महकी हवाएं थी। मैंने सोचा ख्वाब तो ख्वाब होता है, लेकिन जब मैंने गोद में देखा तो रात में अता की हुई चादर भी मौजूद थी।
وہ چادر بھی موجود تھی اور اس کے بعد اٹھنے کی کوشش کیا تو میں دیکھ رہا ہوں ہاتھ بھی سلامت، پیر بھی سلامت، جسم بھی سلامت، نہ کوئی لقوہ ہے نہ کوئی فالج ہے. یہ رسول پاک کا دربار ہے جس کو امام عشق و محبت اعلی حضرت نے فرمایا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. میرے عزیزو کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ہمارے پاس جب اتنے سارے اشعار ہیں تو دوسروں کے ہاں در در کی ٹھوکریں کیوں کھائیں، ہم ادھر ادھر کی ٹھوکریں کیوں کھائیں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا. تقریباً اعلی حضرت یاد کیے جائیں گے، صبح قیامت تک سنیوں میں اعلی حضرت کو یاد کیا جائے گا. بریلی کے امام نے ہی ہمیں رستہ مدینے کا دکھایا ہے. ہر مصیبت میں مانگو رسول پاک سے، ہر بے کسی کے عالم میں پکارو اسی رسول کو. حالانکہ بریلی کے امام نے ہمیں نمازوں کے بعد سلام میں بھی یہی سکھایا ہے، جب سلام میں پیش کرو تو یوں ہی کہو یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیر، کہا ہے یقین کے ساتھ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیر، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود. اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہی سکھایا ہے. کس سے مانگنا چاہیے؟ رسول پاک سے. یہاں مانگنا شرک نہیں، جو رسول پاک کے پاس مانگا وہ اللہ سمجھ کر کے نہیں مانگ رہا ہے بلکہ اللہ والا سمجھ کر مانگ رہا ہے، اللہ کا عطا کرنے والا رسول سمجھ کر کے مانگ رہا ہے. ہم تو سلام میں بھی یہی پیش کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ آقا آپ ہی ہمارا سہارا ہیں، آپ ہی ہمارے بے کسی کے وقت مددگار ہیں. آؤ سعادت الدارین کی ایک روایت میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں اور میں سمیٹتا ہوں گفتگو کو. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، یہی ہمارا عنوان سخن ہے. تقریباً 400 سال کے بعد کی بات ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفات کے 400 سال کے بعد بڑی حکایت، یہ حکایت روح فرسا ہے، بالکل روح کو جھنجھوڑتی ہے، ہماری امیدوں کو اور قریب کرتی ہے بارگاہ مصطفیٰ سے. فرماتے ہیں راوی کہ ایک شہر میں ایک ایسا آدمی تھا، مفلس تھا لیکن قرضے لیتا تھا لوگوں سے. ایک آدمی سے اس نے قرضہ لیا تھا، اب کھایا پیا ختم ہو گیا، پیسے نہیں تھے، قرضہ مانگنے والے آ گئے. قرضوں میں ڈوبے ہوئے لوگ بھی سنو، جس کا کوئی نہیں اس کا میرا آقا ہے. وہ شخص قرضے تو لیا تھا لیکن دے نہیں پا رہا تھا. اب جو قرض خواہ آدمی ہے اس نے دھمکیاں دی، نہیں دیا. اس کے بعد اس نے مقدمہ کر دیا قاضی کے پاس، کورٹ میں طلب ہوا. کورٹ میں جانے کے بعد قاضی صاحب نے پوچھا کہ اس کا تیرے اوپر قرضہ ہے؟ کہا ہاں ہے. کب ادا کرے گا؟ کہا دیکھ رہا ہوں. کہاں سے ادا کرے گا؟ ہے ہی نہیں کچھ بھی. قاضی نے کہا کل تک کی تجھے مہلت دیتا ہوں، اگر تو نہیں ادا کیا تو تجھے جیل میں ڈال دوں گا، جا کہیں سے بھی لے کر کیا اس کا قرضہ ادا کر. اس نے بہت ریکویسٹ کیا مجھے اور لمبا ٹائم دے، میرے چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہیں، کون دیکھے گا. قاضی نے ایک نہیں سنی، دربار سے نکال دیا گیا. ایک دن کا ٹائم، ایسا شخص کہاں جائے، راستے میں روتے ہوئے جا رہا تھا. ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی. اس بزرگ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا ایسا ایسا معاملہ ہے. کہاں سے لاؤں؟ اس بزرگ نے کہا ایک کام کر، گھر میں جا، جب رات ہو جائے اکیلا بیٹھ، تاجدار مدینہ پر درود بھیج. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غم کی داستان سنا، کچھ نہ کچھ تو حل وہاں سے مل ہی جائے گا. لیکن یقین کے ساتھ وہ گیا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. وہ گھر آیا، شام کو اپنی بیوی بچوں کو جب اس نے سنایا تو سب غمگین تھے. ایک دن کے بعد اگر باپ ان کا جیل میں چلا جائے، اس کا شوہر جیل میں چلا جائے تو ان کا گھر کیسے چلے. رات کے وقت تنہائی میں بیٹھ کر کے وہ رونے لگا، بہت رویا. صبح کا وقت قریب آ رہا تھا، خواب میں اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. کہاں کہاں میرے آقا کو ڈھونڈو گے؟ میرے آقا نے سچ فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، تمہارے غریبوں میں، کمزوروں میں مجھے تلاش کرو. رسول پاک نے خود فرمایا تمہارے غریبوں میں میں مل جاؤں گا.
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کیوں روتا ہے, کیوں غم کرتا ہے؟ اس نے کہا قاضی نے مجھے دھمکی دی ہے, کل تک اگر نہیں ادا کروں گا جیل میں ڈال دیا جائے گا. مجھے ابھی قرضے کے لیے اتنے مال کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے بندے ایک کام کر, شہر چلا جا, شہر میں جو بادشاہ کا وزیر ہے وہ میرا عاشق ہے, وہ میرا چاہنے والا ہے, اس سے جا کر کہہ دے تجھے جتنی ضرورت ہے وہ تجھے مال دے دے گا, وہ تجھے پیسے دے دے گا. ابھی غریب آدمی ہے, وزیر کا دربار بڑا دربار, اس نے خواب میں یہ پوچھ بھی لیا آقا اگر وہ مجھ سے سوال کرے تجھے رسول پاک نے بھیجا ہے تو میں کیا دلیل میں بات کروں گا, دلیل میں کیا چیز پیش کروں گا؟ حضور پاک نے یہ تک بھی بتا دیا, فرمایا اس کا ایک راز ہے جو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا, میں تجھے بتاتا ہوں, اس سے جا کر کے کہہ دینا اگر وہ تجھ سے سوال کرے کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے تجھے رسول نے بھیجا, تو اتنا ہی کہنا کہ اے وزیر روزانہ تم سونے سے پہلے, صبح سورج کے نکلنے سے پہلے 1000 بار اپنے نبی پر درود بھیجتے ہو, اور کل کی رات بھول گئے درود نہیں بھیجے, کل کی رات تم نے درود نہیں بھیجا, یہ کہہ دینا اسے. یہ بندہ گیا صبح اٹھ کر کے اس وزیر کے دربار میں, بڑا عالی شان دربار تھا, گیا ملاقات کا ٹائم لے کر اس وزیر سے کہا میں ایسا غریب آدمی ہوں, مقروض ہوں, مجھے مال کی ضرورت ہے, اللہ کے نبی نے تمہارے پاس بھیجا ہے. وہ غصے میں آیا, کہا فقیروں کی اب یہ عادت ہو گئی کہ مانگنے کے لیے اللہ کے نبی کا نام لینے لگے کہ رسول نے بھیجا. اس نے کہا نہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں, مجھے رسول پاک نے یہ بھی بتایا ہے کہ تم روزانہ 1000 بار حضور پر درود بھیجتے ہو. وہ اپنی کرسی سے اچھل آیا اور اس نے کہا یہ بات تو میری بیوی کو تک خبر نہیں ہے, کسی کو نہیں معلوم. کہا کیا کہا رسول پاک نے؟ کہا کہ کل تم بھول گئے تھے درود نہیں بھیجے. اس نے کہا حقیقت میں میرے آقا نے سچ فرمایا, کوئی زندگی کی ایک رات آج تک میری قضا نہیں ہوئی, کل میری زندگی میں ایسا دن آیا کہ میں درود نہیں پڑھ سکا, بہت رویا, اپنے خزانے کے پاس لے جا کر اسے کھڑا کر دیا, اے غریب آدمی تجھے جتنے مال کی ضرورت ہے لے جا, بس میرا دل آج سے مطمئن ہوا کہ میرا درود رسول تک پہنچ رہا ہے, میرے آقا کی نظر میں ہے, میں میرے آقا کو منا لوں گا, میں میرے آقا سے صلح کر لوں گا, لیکن تو میرے لیے خوشخبری کا قاصد بن کر آیا ہے, تو میرے لیے خوشی کا پیغام لے کر آیا ہے, تجھے جو چاہے لے جا. اس غریب نے کہا نہ مجھے جتنی ضرورت ہے اتنا لیتا ہوں, اتنا ہی مال لیا, دوڑا دوڑا خوشی سے آیا. کہاں آیا؟ عدالت میں. قاضی بھی تھے, قاضی سے کہا قاضی صاحب قرض خواہ کو بلاؤ, آج سینہ چوڑا تھا, مال موجود تھا, جس کا حساب ادا کروں گا. قاضی کے پاس وہ قرض خواہ آئے, لیکن محفل جمی تھی. اسی وقت قاضی نے کہا بیٹھ جا, تھوڑا ٹھنڈا ہو جا, سکون لے لے. تھوڑی دیر کے بعد قاضی نے بالکل ہی یہاں الگ ہی معاملہ کر دیا. قاضی نے کہا یہ غریب جس کا قرضہ دینا ہے وہ سب کھڑے ہو جائیں, بتائیں کتنا قرضہ ہے. سبوں نے کہا اتنا ہے. قاضی نے کہا یہ نہیں, میں اپنی جیب سے ادا کروں گا, میں ادا کروں گا اس کا قرضہ. یہ غریب کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے ہاں کل تو جیل کی دھمکی, کل تو آپ بند کرنے کی دھمکی دے رہے تھے, آج میری طرف سے قرضہ ادا کرنے کی بات. قاضی کہتے ہیں کل تک میں تجھے نہیں پہچانتا تھا, کل جب رات گیا مصطفیٰ کریم کی زیارت ہوئی, میرے آقا نے تیری طرف اشارہ کر کے مجھے بتایا کہ اے قاضی تیرے پاس دنیا کی بہت دولت ہے, اس ایک غریب کا قرضہ تو اپنی جیب سے ادا کر, میں کل تجھے جنت کے محلات بدلے میں ادا کروں گا. اے غریب نہ تو مال نہیں دے گا, میں ہلکے میں سودا نہیں کروں گا, مجھے رسول نے بشارت دی ہے, میں تیرا مال اپنی جیب سے ادا کروں گا. جب یہ قاضی کی باتیں سننے لگے سارے قرض خواہ کھڑے ہوئے. کہا جب یہ آدمی اتنا افضل ہے کہ بارگاہ رسول میں مقبول ہے, ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے سب قرضہ معاف کر دیا, اب بھی اگر اسے چاہے تو ہم سے لے سکتا ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں, یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. عزیزان گرامی, آج جو ہم اس مقام پر ہیں یہاں پر بھی ہم فخر سے یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں.
یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. آپ خود دیکھو اللہ کے نبی نے تمہیں ان کے صدقے میں اللہ نے تمہیں کیا کیا نہیں دیا ہے. یہ رسول کی سخاوت نہیں ہے تو اور کیا ہے. آج بھی مانگنے کا سلسلہ باقی رکھو لیکن اس کے در سے نہیں, دربار رسالت سے مانگیں گے. کیوں؟ ان کے ہم غلام ہیں, انہی سے مانگیں گے. غلام اپنے آقا سے مانگتا ہے تو اچھا لگتا ہے. اب ایک اور روایت میں عرض کرتا ہوں, حضرت علا ابن مبارک, بعض روایت میں جلا ابن مبارک رحمہ اللہ تابعی ہیں, یہ فرماتے ہیں مدینے میں پہنچا تھا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینے پہنچا, بھوکا تھا, کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں تھا, پیسے بھی ختم ہو گئے تھے. مسجد نبوی میں گیا, دوپہر کا وقت تھا, وہ بھوک کی وجہ سے شدت سے تکلیف ہو رہی تھی, سو گیا یہ کہہ کر کے یا رسول اللہ تمہارا مہمان ہوں, آپ ہی کھلائیں. کس سے مانگوں, کون دے گا مدینے میں, اور مدینے میں آ کر دوسروں سے مانگوں اچھا بھی نہیں لگتا. آپ کے ہوتے ہوئے کس دربار پر میں جاؤں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا, سو گیا. میرے عزیزو کتنی مثالیں میں تمہارے سامنے رکھوں, یہ فقہائے امت محدثین اور بزرگوں کی بات میں کر رہا ہوں, عام بندوں کی نہیں. حضرت شیخ علا فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا قبر رسول سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. آپ کے ایک ہاتھ میں روٹی ہے اور ایک ہاتھ میں شہد ہے, ہاتھ میں روٹی اور شہد ہے, اور کہتے ہیں ابن مبارک تجھے بھوک لگی ہے, تو مدینے میں آیا, میرا مہمان ہے, یہ روٹی اور شہد لگا کر کھا لے. کہتے ہیں میں جلدی سے بڑھ کر ہاتھ سے روٹی لے لیا, شہد لگا کر کھاتا رہا, آدھی روٹی کھایا تھا. کب؟ خواب میں بعد وفات رسول, حضور کی ظاہری زندگی کی بات نہیں کر رہا ہوں, وفات کے کئی سو سال بعد کی بات. اور خواب میں حضور کھلا رہے ہیں, روٹی کھلا رہے ہیں, شہد کھلا رہے ہیں. کہتے ہیں عصر کا وقت ہو گیا, مؤذن نے اذان دینا شروع کیا تو مسجد میں جو بھی سوئے ہوں گے اٹھا دیے جاتے ہیں. کسی نے پیر پکڑ کر کھینچ کر مجھے اٹھا دیا, میں جھٹکا لے کر اٹھا تو دیکھا آدھی روٹی اور شہد اب بھی میرے ہاتھ میں موجود ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. عزیزان گرامی وقار, اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں. آخری بات میں عرض کرتا ہوں, سراج الامہ تاج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جانا ہوا تو آپ نے حضور کی شان میں ایک نعت لکھی, ایک قصیدہ لکھا, یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک. یہ قصیدہ لمبا قصیدہ ہے. کہتے ہیں میں نے کسی کو نہیں سنایا, لکھ کر کے رکھ لیا, بارگاہ رسول میں جا کر کے سناؤں گا, حضور کے دربار میں پہلے سناؤں گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سفر کر کے مدینے پہنچتے ہیں. صبح کا وقت ہے, اذان سے پہلے مسجد نبوی میں مؤذن جو اذان دینے کے لیے اونچی جگہ کھڑا ہوتا ہے, کہتے ہیں وہاں مؤذن کھڑے ہو کر اذان سے پہلے یہ گنگنا رہا ہے, یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک. امام اعظم کہتے ہیں میرے شعر لیک ہو گئے, میری نعت لیک ہو گئی, پہلے سے مؤذن مسجد نبوی کا سنا رہا ہے, اسے کیسے خبر ہوئی؟ کہتے ہیں یہ کسی نے پہلے سے لکھ رکھا تھا. یہ کس کی نعت ہے؟ یہ تو میں نے لکھی ہے. جب اس نے گنگنا کر اذان دے کر اپنا اختتام کیا, نیچے آیا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا, پوچھا یہ تو نے قصیدہ جو تلاوت کیا یہ کہاں سے, یہ تیرا لکھا ہے کسی بزرگ کا لکھا ہے؟ وہ کہتا مجھے معلوم نہیں, یہ میرا لکھا نہیں, کسی بزرگ کا نہیں. کل خواب میں میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی تھی, اس محفل میں یہ قصیدہ پڑھا جا رہا تھا کہ رسول فرما رہے تھے کل میرا ایک چاہنے والا آئے گا اور میری قبر پہ یہ سنائے گا. میں نے وہ اشعار سن لیے, یاد کیا, وہ سنا سے آج میں نے تلاوت کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو کتنا نوازتے ہیں, جو جائے اسے اس کے اعتبار سے نوازتے ہیں, جو جس حیثیت سے جائے حضور نے اس کو اس حیثیت سے نوازا ہے. لیکن ایک شان یہ ہے میرے آقا کی, ایک شان ہے, میں اور آپ کسی کو دے دیں تو کیا کہیں گے, جا اللہ تیرا بھلا کرے. ہاں, بلکہ ہم یہ نہیں کہتے, دینے کے بعد یہ کہتے ہیں میاں دعا کر دینا ہمارے لیے. یہ ہے نا, فقیر کو دینے کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ فقیر اگر تعریف کرنے لگے کتنے سخی آدمی ہیں آپ, میری مصیبتوں کے وقت کام آ گئے. آپ
اتنا کہیں گے بس ٹھیک ہے آپ دعا کر دینا میرے لیے. ہماری عادت یہی ہے, دعا کر دینا میرے لیے, اللہ میری مغفرت کر دے, اللہ میری نجات کرے, یہی سب تو کہیں گے. لیکن رسول کی شان یہ ہے, آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. حضور جب دیتے تھے یہ نہیں کہتے میرے لیے دعا کر, بلکہ خود اس کے لیے دعا بھی کرتے تھے, جا تجھے اللہ اور نوازے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں شاعر اسلام نے سچ کہا ہے, منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو, جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. عزیزان کرام وقات, آج کی اس دردناک کیفیت میں ہمارا ماوا و ملجا, ہمارا مسکن اور ہمارا فریاد رس تمہیں بتانا چاہتا ہوں. تم درد کی ٹھوکریں آج کھا رہے ہو, مجبور ہو, ذلیل ہو گئے ہو, خار ہو, اس کی وجہ کی وجہ ہے کہ رسول پاک کے دربار میں لو لگانا چھوڑ دیا. وہ صحابہ تھے, پیر میں سوجن آ جائے تب بھی کہتے تھے واہ محمد آ, یا محمد آ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد کے لیے آ جائیں. ان کے پیر میں شفا یابی مل جاتی, پیر صحیح ہو جاتا. اے امت مصطفیٰ کے غیور نوجوانوں, آج میں تم سے یہ کہنا چاہوں گا, دنیا تمہیں خریدنے کی کوشش کر رہی ہے, چند سکوں میں, چند پیسوں میں. کوئی اتنا دے کر اپنا بنا لے, کوئی کچھ دے کر اپنا بنا لے, لیکن تمہاری شان یہ ہونی چاہیے, مجھے جہاں سرکار سے ملتا ہے اتنا کوئی دوسرا دے ہی نہیں سکتا, اور میں بازار مصطفیٰ کا غلام ہوں. میرے آقا نے مجھے جو خرید کر کے انمول کیا ہے, میری کوئی دنیا میں قیمت نہیں لگا سکتا. اب تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی ذریعہ ہے. بہت ساری عورتیں سوال کرتی ہیں, بہت سارے مرد سوال کرتے ہیں, بچے ہیں, کسی کو کینسر ہے, کسی کو خطرناک بیماری ہے, کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, کوئی اولاد کے معاملے کو لے کر پریشان ہے, کوئی جائیداد میں, کوئی مقدموں میں, کوئی جیل میں. دنیا کی ہر پریشانی کا علاج یہ ہے, بارگاہ مصطفیٰ کی طرف لو لگاؤ, میرے آقا سے سفارش کرو, التجا کرو. ایک بار وہ لب ہلا دیں, میرا رب رحیم و کریم ہے, اپنے نبی کی لاج رکھے گا. تمہاری حیثیت نہیں دیکھی جائے گی, تم کتنے نمازی ہو, کتنے زکاتی ہو, کتنے بڑے حاجی ہو, یہ نہیں دیکھا جائے گا, بلکہ مولا یہ دیکھتا ہے میرے حبیب نے اس بندے کی سفارش کی ہے, یہ جیسا بھی ہے تیسا بھی ہے, اسے غموں سے آزاد کر دیا جائے. اخیر میں امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی شعر پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. یا رسول اللہ, تمہارے دربار میں پوری امت کی میری جانب سے یہ التجا ہے, تیرے ٹکڑوں پہ پلے, غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. یا رسول اللہ, تیرے ٹکڑوں پہ پلے, غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائیں کہاں, چھوڑ کے صدقہ تیرا. یا رسول اللہ, تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے, تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے, کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.